کیا لاہور ہائی کورٹ کے 11 اور سپریم کورٹ کے 6 سے 7 ججز استعفیٰ دینے والے ہیں؟ مولانا نے کن شرائط کے اوپر حکومت سے آئینی ترمیم کی ڈیل کو فائنل کیا؟ سپریم کورٹ کے کس جج نے قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کے مابین صلح کرانے کے لیے کس سے رابطہ کیا؟ آدھی ترمیم پہلے اور آدھی ترمیم بعد میں کرنے کی شرط کس نے اور کیوں رکھی؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے لوگ بچا کے رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کیا آئینی ترمیم فائنل ہو چکی ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے دن پاکستان تحریک انصاف کے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت نہ کرنے پہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہ اعتراضات اٹھائے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف والے اگر چلے جاتے تو جماعت اسلامی کو بھول جاتے، جن کے سینیٹر مشتاق کو بارہا گرفتار کیا گیا، ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس وقت مقصد جو تھا یہ اندرونی معاملات کا نہیں تھا، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک پیغام دینا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر انہیں یہ پتا چلنا چاہیے تھا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں، آپ کے اندر کیا ہوتا رہا، ان کے دل کی جو قدرتیں ہیں یہ رہیں گی، یہ کبھی نہیں ختم ہوں گی اور یہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیں گی۔ لیکن بطور پاکستانی ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو بین الاقوامی سطح پہ پیغام دینا تھا۔ چلیں کل کی بات کو اگر چھوڑیں تو کل میں جو اے پی سی کانفرنس تھی اس کا مقصد جو بنیادی طور پہ تھا وہ تو آئینی ترمیم کے حوالے سے نمبر گیم کو پورا کرنا تھا، مولانا کو رام کرنا تھا۔ یہ اندرونی معاملات ہیں، میں بیرونی معاملات کی بات کرتا ہوں کہ بیرونی طور پہ جسچر کیا ہونا چاہیے تھا۔ آصف علی زرداری نواز شریف صاحب نے مولانا کو ساتھ لے کے چلنے کی یقین دہانی کروائی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملاقات کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مشترکہ ایک مسودہ ہوگا۔ یہ پہلے جو ڈرافٹ جے یو آئی فے کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کل میں نے پوچھا وفاقی وزیر ہیں بحری امور کے کیسر احمد شیخ صاحب، ان سے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ یہ آئینی ترمیم کیا ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آئینی ترمیم کیا ہونے والی ہے، اس مسودے میں کیا۔ وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجاویز کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک مان لی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے یہ ایس سی او کے اجلاس کے بعد بلایا جائے گا۔ پہلے آئینی عدالت کا قیام ہوگا، ججز کی تقرری کی ترامیم بعد میں کی جائیں گی۔ مولانا اپنی تجاویز 2 سے 3 دن میں حکومت کے حوالے کریں گے اور مولانا کی تجاویز کے اندر مدارس سے متعلق بھی تجاویز ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر آئینی ترمیم سے متعلق ان کی تجاویز ہوں گی۔ 23 نکاتی تجاویز جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے دی جائیں گی، جس میں آئینی عدالت کے قیام کے معاملے کے اوپر شاید اتفاق کر لیا جائے۔ وہ مولانا پہلے بھی کہتے ہیں کہ میں اس معاملے کے اوپر میں خود اس کا ترجمان تھا اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کرتا تھا، لیکن ججز کی جو تقرری ہے اس کے اوپر باتیں ہوں گی۔ کہا ہی جا رہا ہے، بے شمار لوگ یہ باتیں کر چکے ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل یہ بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہ تو مدت ملازمت پہ توسیع چاہتے ہیں، نہ ہی وہ آئینی عدالت کے جج بننا چاہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ جو ہے جس کے اوپر کانفلکٹ پایا جاتا تھا، جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بلوچستان بار میں جب گئے تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آپ نہ بنائیں، آپ کسی اور کو بنا دیں۔ تو اس ضمن کے اندر انہوں نے جو یہ باتیں کی اس پہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت متفق ہے، لیکن یہ 23 نکاتی ان کا جو مسودہ تیار ہوگا اس میں کیا چیز رد و بدل پہ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ آدھی ترمیم پہلے اور آدھی بعد میں، یہ جو شرط مولانا کی طرف سے رکھی گئی ہے اس شرط میں بے شمار چیزیں کھل کے منظر عام پہ آ جائیں گی۔ فواد چودھری صاحب اسی بیچ میں ایک کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 11 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 ججز سپریم کورٹ کے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اب اس معاملے کے اوپر وہ بھی اس سے انٹر لنک ہے، یہ باتیں شاید کل بھی زیر بحث آئی ہوں۔ وہ اس سے انٹر لنک اس لیے ہے کہ جوڈیشری کے اندر اس وقت بڑا ابہام پایا جاتا ہے اور تذبذب پایا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کو لے کے۔ انہیں لگتا ہے کہ بے شمار لوگوں کے راستے جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے اگر یہ آئینی ترمیم کریں گے۔ موسٹ سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس اگر نہیں لگے گا اور اس کا انتخاب 3 ججز میں سے ہوگا تو پورا جو پروسیس جو شروع سے چل رہا تھا اس کو لے کے یہ سارا منظرنامہ تبدیل ہوگا اور وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ اس کو لے کے خبر جو فواد چودھری صاحب نے دی وہ کسی حد تک حقائق پہ مبنی ہے اور کسی حد تک میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے کیونکہ اسی موجودہ صورتحال میں جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے متحرک ہوئے۔ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کی اور چیف جسٹس نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ اس میں بات چیت یہ ہوئی ہے جس طرح سیاستدان اکثر جن کے ضمیر جاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں آ کے ہم نے اور کیا کرنا ہے، ہم کیا کر لیتے یا ہم نے اور کیا سیاست کرنی تھی، تو ہم حق کی بات ہی کریں گے،
ہم نے اور کیا کما لینا ہے اس میں سے. تو ہم ادھر کی بات کریں گے جدھر عوام کا زور ہوگا. تو شاید وہاں پہ بھی باتیں ہوئی کہ ریٹائرمنٹ کے دور میں یا اس عمر میں آ کے کیا اختلافات کو پیدا کرنا کہ جو چھاپ چھوڑ جائیں آئین پہ, جو چھاپ چھوڑ جائیں قانون پہ, جو چھاپ چھوڑ جائیں تاریخ پہ. تو ہمیں یہ جاتے ہوئے معاملات حل کر لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ٹسل نہ رہے. تو اگر کوئی الوداع ہونا ہی چاہتا ہے تو اچھے نوٹ کے اوپر الوداع ہونا چاہیے. تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا اور انہوں نے جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کی. پھر بعد میں منصور علی شاہ صاحب کو لوپ میں لیا جائے گا اور پھر بعد میں ججز کو بڑھایا جائے گا. وہ جو 6 ججز کی بات کرتے ہیں, وہ 6 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ بقیہ 6 ججز کی بات ہو رہی ہے جو 8 میں تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا. تو فواد چودھری صاحب ان 6 ججز کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان 6 ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ ایک ٹیسٹر کے طور پہ وہ انہوں نے ارادتاً یہ بات کی ہوگی. لیکن اس سارے پہ اثر کیا پڑے گا؟ وکلا تحریک چلنے کے حوالے سے. پھر وکلا تحریک چلے گی اور ریسٹوریشن والی باتیں ہوں گی. لیکن یہ اس معاملے کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے ایک اچھا اقدام یہ اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور رابطوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پارلیمان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آپسی روابط جو ہیں وہ بڑھائیں اور جس میں آپ کی نفرتیں شاید کم ہو سکیں, تو اس ضمن کے اندر ہمیں بھی آپسی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ہاتھ میں لانے کی ضرورت ہے. تاکہ ہم ہاتھ میں لائیں تو یہ جو چھاپ ہمارے اوپر لگ رہی ہے کہ ایک جانے والا چیف جسٹس جو ہے اور آنے والا چیف جسٹس, ان دونوں کے درمیان رفٹ رہتی ہے. اور پھر جو آنے والا ہے وہ جانے والے کے جو کیسز ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر سماعتیں کر کے اس کو ریورس کرتا ہے. اور یہ جو نیا طریقہ کار جنم لینا شروع ہوا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر, تو اس کا یہ تسلسل آگے نہ چل سکے کیونکہ بہت سارے لوگ آگے بھی آنے ہیں. آئینی ترمیم کے حوالے سے جو حکومت فیصلہ کرتی ہے وہ کرنے میں, ہم کیوں اس کے اندر اپنے ہاتھ گندے کر رہے ہیں یا اپنے جبے کے اوپر داغ لگا رہے ہیں؟ ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو اس ضمن کے اندر ان میں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھانے کی بات ہوئی. جہاں تک بات ہے مولانا کی, مولانا نے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے کہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن کیا وہ بالا ہوگی یا انڈر سپریم کورٹ ہوگی یہ ہم آپ کو بتائیں گے. پھر بعد میں جو بات کی گئی کہ ججز کی تقرری کیسی ہوگی, کیا وہ ریٹائر ججز ہوں گے یا پھر وہ موجودہ ججز ہو سکتے ہیں, وہ بے شک آپ ہائی کورٹ سے لے لیں یا سپریم کورٹ سے لے لیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے, فائنل ڈرافٹ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ مولانا کی طرف سے وہ جو عمر کی حد 68 سال کرنی تھی وہ بیوروکریسی میں اور ہائی کورٹس کے اندر اس کی انہوں نے ممانعت جو ہے وہ سختی سے کر دی ہے. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کے مسودے کے پیش نظر کچھ ترامیم ان کی طرف سے ہوں گی. تو یہ 23 ترامیم جو ہیں اس کا ڈرافٹ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے ہوگا. بقیہ 26 ترامیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے. اب ایک ڈرافٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اب وہ کتنے کے اوپر مبنی ہے وہ دیکھنا ہے. کلی طور پہ پہلے 54 تھے, 54 میں سے مائنس کی گئی. اب یہ جو ڈرافٹ ہے یہ آدھا یا آدھے سے کچھ زیادہ یعنی 55% یہ اس کا ہوگا. پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کی ترمیم کرنے کے بعد اس کے آفٹر شاکس کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس پہ بنیادی طور پہ مصلحتاً یہ رکھا گیا ہے کہ جو باتیں وکلا تحریک کے حوالے سے ہو رہی ہیں یا جو باتیں اندر عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے کے حوالے سے ہو رہی ہیں, اور جس طریقے سے بارس نے اعلان کیا اور بارس کے اعلان کے بعد ججز کے استعفے والی باتیں جو ہیں وہ گھومنا شروع ہوئی ہیں, تو آدھی کر لیں. آدھی کرنے پہ اس کے امپیکٹ کو دیکھیں, اگر تو وہ زوردار ہے تو پھر سوچ بچار کر لی جائے گی, اور اگر وہ اس طرح نہ ہوا, بیانات تک محدود ہوا, تو پھر دیکھ لیں گے. لیکن اس پہ مولانا کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ پرسن اسپیسیفک جو ترمیم ہے اس کا تاثر قطعی طور پہ نہیں جانا چاہیے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اگلا اگر ماننا چاہے بھی تو نہ ماننا چاہے, اگر ایک فرد کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو نہ ماننا چاہے اس کے اوپر بھی بات کرنے سے جو ہے وہ گریز کرنے لگے. تو اس لیے اسے پرسن اسپیسیفک نہ بنائے. ٹائمنگ میٹر بہت کرتی ہے اور اس وقت ٹائمنگ میٹر کر رہی ہے. عوام کی نبض کو دیکھنا پڑے گا اور اسی نبض کو دیکھتے ہوئے ہمیں اقدامات اٹھانا پڑیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہوں گے. ان کے نزدیک مولانا سے ملاقات ہماری بھی طے ہے. ہم مولانا سے ملاقات کریں گے, ہم مولانا کو اپنی جو سفارشات ہیں وہ رکھیں گے, مولانا کا مسودہ سنیں گے. اگر تو ہمیں لگے گا کہ یہ قابل عمل ہے تو مولانا حمایت کر دیں. ہماری طرف سے حمایت نہیں ہوگی لیکن وہ قابل عمل ضرور ہونا چاہیے. اب اس کو لے کے
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام لوگ جو ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. جس طریقے سے کل میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ آپ کو APC میں جانا چاہیے تھا, آپ کسی منتخب نمائندے کو نہ بھیجتے, آپ کسی بھی بندے کو بھیج دیتے, کوئی XYZ, وہ جاتا جا کے بیٹھ جاتا, کم از کم بین الاقوامی سطح کے اوپر تو بات ہوتی ہے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے آگے سے جواباً وہی کہا کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق جو تھے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, غزہ کے جھنڈے نکالنے پہ, فلسطین کے جھنڈے نکالنے پہ گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں, پولیس ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں, ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہیں, ان کے اوپر مقدمات کیے جاتے ہیں, اسی کو دیکھ کے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے. تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہم یہ اقدام اٹھائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں جو سارا کچھ کرتے رہے, تو اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر کیا مفاد ہے؟ تو یہ اندرونی معاملات وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, میں غلط نہیں کہتا, 100% منوان ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن فرض کر لیں کہ بین الاقوامی سطح پر رپورٹ ہو رہا ہو, صرف رپورٹنگ, پہلے اگر ہوئی رپورٹنگ تو اس رپورٹنگ میں یہ بھی تو رپورٹ ہوا ہوگا کہ حکومت نے یہ سارا کچھ کیا. اب اگر رپورٹنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر نہیں تھی. اب یہ آپ کے آپسی معاملات تھے, آپ کو یہ مقاصد بھی نہیں تھے APC کے, فلسطین والے, بنیادی طور پہ سب بندوں کو اکٹھا کر کے آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں کرنا تھی. میں اس ضمن کے اندر بھی جو ہے لوگوں کی سوچ کا ساتھ دینے کا قائل ہوں, لیکن بین الاقوامی سطح پہ ایک تشخص چلا جاتا. چلے معاملہ تو گزر چکا, کہتے ہیں دلوں کے حال رب خوب جانتا ہے, دلوں کے حال پاکستان تحریک انصاف والے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو اسرائیل اور فلسطین کے متعلق وہی ہے جو ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو باہمی پریس کانفرنس کی اس میں ہم وضع کر چکے ہیں. تو یہ ساری باتیں, لیکن دیکھیے کہ اب کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, استعفے آتے ہیں یا مسودہ جو ہے وہ JUI کا مان لیا جاتا ہے. اب JUI کو کچھ آرٹیکلز پہ کلی طور پہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ نہیں ہو سکتے. اب وہ تو منہا ہوں گے جن کے اوپر تھوڑا بہت اعتراض ہے, اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوں گی, تقرر کیسے ہوگا, ٹرانسفر پوسٹنگ ججز کی کیا اس کے اوپر جمعیت مانے گی, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.